ناظرین، دنیا میں بہت سی ایسی مشہور شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کو ایک کتاب کی شکل دی، اور لوگ ان کی اب بیتی یعنی آٹو بایوگرافی کا اس قدر بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ وہ ریلیز سے پہلے ہی ہٹ ہو جاتی ہے۔ مگر ناظرین، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے پناہ شہرت اور کامیابی کے باوجود عوام میں وہ مقام اور پیدا نہیں کر پاتے کہ لوگ ان کی زندگی میں دلچسپی لیں۔ اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو عوام کی ناپسندیدگی، پھر ان کی زندگی کے وہ سچ جو حقائق کے بجائے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی عالمی شہرت یافتہ شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جن کی آٹو بایوگرافی پر مبنی مہنگی ترین تشہیری فلم ریلیز سے پہلے ہی بری طرح فلاپ ہو گئی ہے۔ آخر وہ کون ہے؟ اور ایسا کیا ہوا کہ $75 ملین کا پروجیکٹ ردی کا ڈھیر بن گیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی سابق خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی، جنہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو ایک پراسرار راز بنا کر رکھا، مگر آج وہ ایک نئی اور بڑی مشکل میں گھر چکی ہے۔ تقریباً $75 ملین کی بھاری لاگت سے تیار ہونے والی دستاویزی فلم میلانیا 30 جنوری کو ریلیز تو ہونی تھی، مگر حیران کن خبریں یہ ہیں کہ نیو یارک سے لے کر لندن تک سینما گھر بالکل خالی پڑے ہیں۔ آخر اس فلاپ کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیا یہ محض ایک عام فلم ہے، یا وہ $28 ملین کا بھاری معاوضہ جس نے ہر طرف ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم میلانیا کی اس اب بیتی اور فلم کے پیچھے چھپے ان حقائق کو تلاش کریں گے جو میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا۔ ناظرین، یاد رہے کہ میلانیا ٹرمپ نے اپنی کتاب ملانیا اکتوبر 2024 میں لانچ کی تھی، جو بہت کامیاب رہی۔ لیکن اس کامیابی کو کیش کرانے کے لیے ایک میگا ڈاکیومنٹری پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ ایمیزون نے اس کے حقوق خریدے اور اس کی تشہیر پر کروڑوں ڈالر خرچ کیے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد میلانیا کے ان پہلوؤں کو دکھانا تھا جو اب تک عوام کی نظروں سے اوجھل تھے، جیسے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ ونگ کی تیاری اور ان کی نجی زندگی۔ اس فلم کے فلاپ ہونے کی ایک بڑی وجہ وہ معاوضہ ہے جس کا تذکرہ بین الاقوامی میڈیا میں ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ میلانیا نے اس فلم میں شرکت کے لیے $28 ملین لیے۔ امریکہ کی تاریخ میں کسی خاتون اول نے اپنی تشہیر کے لیے اتنا بڑا معاوضہ نہیں لیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ جب عوام معاشی مشکلات کا شکار ہوں تو ایک سابق خاتون اول کا اپنی ہی تعریف کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر لینا لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ 30 جنوری کی تاریخ قریب آتے ہی ٹائمز اسکوائر جیسے بڑے مقامات سے جو رپورٹس آئیں وہ چونکا دینے والی تھیں۔ کئی شوز کے لیے صرف 1 یا 2 ٹکٹ بک ہوئے۔ اس کی 3 بڑی وجوہات سامنے آئی ہے۔ پروپیگنڈا کا الزام۔ فلم کے عملے نے الزام لگایا کہ یہ دستاویزی فلم نہیں بلکہ ایک سیاسی اشتہار ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اینڈ کریڈٹ سے اپنے نام ہٹوا لیے۔ غیر حقیقی دعوے۔ فلم میں دکھایا گیا ایسٹ ونگ اب اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے فلم کی کریڈبلٹی ختم ہو گئی۔ ٹرمپ کارڈ کی ناکامی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرتے سوشل پر اس کی بھرپور تشہیر کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب عوام کی دلچسپی اس طرح کے گلیمرس مواد میں کم ہو چکی ہے۔ ایک اور حساس پہلو جس نے میلانیا کے امیج کو نقصان پہنچایا وہ ان کی ٹیم کی ٹائمنگ تھی۔ جب امریکہ کی ایک ریاست میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا اور پوری قوم رنجیدہ تھی، اس وقت میلانیا کی ٹیم فلم کی تشہیر میں مصروف تھی۔ میڈیا نے اسے بے حسی قرار دیا اور اسی منفی لہر نے فلم کے باکس آفس کو بری طرح متاثر کیا۔ تو کیا میلانیا کی یہ بایوگرافی فلم واقعی فلاپ ہو چکی ہے؟ اعداد و شمار تو یہی بتا رہے ہیں۔ $75 ملین کا بجٹ اور $28 ملین کا معاوضہ، لیکن بدلے میں خالی سینما ہالز۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سیاست اور شوبز میں صرف پیسہ اور اثر و رسوخ کافی نہیں ہوتا، بلکہ عوام کے ساتھ جذباتی تعلق بھی ضروری ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ فلم واقعی ایک پروپیگنڈا تھی یا میلانیا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور سچے حقائق کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔